بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ نیوز پیپر کے ذریعے ہم اپنی انگلش وکیبلری کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم ایک ڈان نیوز پیپر کا ایڈیٹوریل اسٹڈی کرتے ہیں۔ انڈیپینڈنس آپشن فار کشمیر، کشمیر کے لیے آزادی کا آپشن۔ پرائم منسٹر عمران خان ہیز ریمائنڈیڈ دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر دیٹ once they have acceded to Pakistan after the UN mandated referendum in light of the UN Security Council resolutions۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جموں اور کشمیر کے لوگوں کو یہ بات کہی ہے، یہ بات ان کو یاد دلائی ہے کہ جب وہ ایک دفعہ پاکستان کو تسلیم کر لیں آفٹر دا UN mandated referendum، یو این کے ریفرینڈم کی روشنی میں، جو کہ مینڈیٹڈ ہے، یعنی جس کا یو این نے آرڈر دیا ہے، یونائٹڈ نیشن نے جس ریفرینڈم کے کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، جب اس کی روشنی کے اندر جموں اور کشمیر پاکستان کو تسلیم کر لے گا ان لائٹ آف دا یو این سیکورٹی کونسل ریزولیشنز، جو یو این کی سیکورٹی کونسل کے ریزولیشنز ہیں ان کی روشنی کے اندر، تو اسلام آباد وڈ گرانٹ دیم دا رائٹ، اسلام آباد ان کو یہ حق دے دے گا ٹو این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، ایک آزاد حیثیت کا ان کو حق دے دے گا، اف اے میجورٹی سو ڈیزائرڈ، اگر اکثریت نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا، یعنی اگر پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کے بعد، پاکستان کو تسلیم کرنے کے بعد اگر کشمیر کے لوگ چاہیں گے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، وہ ایک آزاد ریاست کے طور پر رہیں، تو عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسپیکنگ ٹو کمپین ریلی ان آزاد کشمیر 2 days prior to the elections، الیکشن سے 2 دن پہلے ایک الیکشن کے سلسلے میں ریلی کے دوران، ہی آلسو برشڈ aside allegations، انہوں نے ان الزامات کو نظر انداز کر دیا بائی اپوزیشن، جو اپوزیشن نے لگائے تھے، دیٹ ہز گورنمنٹ واز پلاننگ ٹو کنورٹ AJK انٹو اے پروونس، کہ ان کی PTI کی حکومت اس بات کی منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ وہ آزاد جموں اور کشمیر کو ایک صوبے میں تبدیل کر دیں۔ مسٹر خانز اسٹیٹمنٹ آن دا انڈیپینڈنس فار کشمیر، مسٹر عمران خان کے کشمیر کی آزادی پر بیان نے ہیز elicited اسٹرانگ ریئیکشن فرام ہز پولیٹیکل اپوننٹس۔ elicit کا مطلب ہوتا ہے باعث بننا۔ عمران خان کا یہ بیان اپوزیشن کے اس کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی طرف سے سخت رد عمل کا باعث بنا ہے، ان کا یہ والا بیان۔ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف ان اے اسٹیٹمنٹ ایشوڈ آن سیٹرڈے سیڈ، جو لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف ہیں، انہوں نے ایک ہفتے کے دن اپنے ایک بیان میں کہا دیٹ دا پرائم منسٹرز utterance deviated فرام پاکستان ہسٹوریکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل سٹانس۔ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کا جو بیان ہے یہ پاکستان کے تاریخی اور آئینی موقف سے، یہ والا جو ان کا بیان ہے یہ والا وہ ڈیویٹ ہے، مطلب ہے کہ اس سے وہ ہٹا ہوا ہے یہ والا۔ ایڈنگ دیٹ، مزید انہوں نے یہ کہا اینی اٹیمپٹ ٹو امپوز اے سلوشن آن کشمیریز، کہ اگر کشمیری کے اوپر، کشمیر کے لوگوں پر کوئی بھی حل مسلط کرنے کی کوشش کی گئی وداؤٹ دیئر ول اینڈ کنسلٹیشن، ان کے مرضی اور ان کے مشورے کے بغیر، تو اماؤنٹ ٹو، تو اس کا مطلب ہوگا بیٹریل آف دا کشمیر کاز، اس کا مطلب ہوگا کہ مسئلہ کشمیر سے غداری۔ This is not the first time that Mr. Khan has issued such a statement on Kashmir۔ یہ پہلا موقع ایسا نہیں ہے کہ عمران خان نے کشمیر کے اوپر ایک اس طرح کا بیان دیا ہے۔ Back in February on the occasion of Kashmir Solidarity Day، ادھر گزرے ہوئے فیبرری میں کشمیر سالیڈیرٹی ڈے، یکجہتی کشمیر کے موقع پر، He had also reminded Kashmiris that، انہوں نے کشمیری لوگوں کو یہ کہا کہ پاکستان would not stand in their way، کہ پاکستان ان کے راستے کے اندر کھڑا نہیں ہوگا if they opted for independence، اگر انہوں نے
آزادی کے آپشن کو لیا آفٹر ایکسیشن ٹو پاکستان، پاکستان کو تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر کے لوگ اپنی آزادی اگر کشمیر کے لوگ پاکستان کو تسلیم کرنے کے بعد اگر وہ چاہیں گے کہ آزاد ہو جائیں تو پاکستان ہرگز ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا. دین آلسو دا پرائم منسٹر ہیڈ بین بمبارڈیڈ ود کرٹیسزم. پھر پرائم منسٹر پر یہ شدید تنقید کی گئی تھی کہ اس بات پر کہ فور انجیکٹنگ دا تھرڈ آپشن ان ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ، کہ کشمیر ڈسپیوٹ میں کشمیر کا جو تنازع ہے اس کے اندر انہوں نے تیسرے آپشن کو داخل کر دیا ہے. whereas the UN resolutions only talked about the option of Kashmiris either joining Pakistan or India. حالانکہ UN ریزولیوشن جو ہیں انہوں نے کشمیری لوگوں کو یہ والا آپشن دیا ہے کہ یا تو وہ پاکستان کے ساتھ آئیں یا پھر انڈیا کے ساتھ. وہاں پر انڈیپینڈنس کا ذکر نہیں ہے بقول اپوزیشن لیڈر کے. سچ کریٹیسزم از ناٹ سرپرائزنگ ان دا اکیوز پولرائز پولیٹیکل انوائرمنٹ. اس طرح کی تنقید جو ہمارا سیاسی ماحول ہے جس میں دو چیزیں ہیں ایکیوٹ، اس میں بڑی شدت پائی جاتی ہے، پولرائزڈ اور یہ ڈیوائیڈڈ ہے. ہمارا اس طرح کا جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے جو بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہو چکا ہے، جس کے اندر بہت زیادہ مخاصمت پائی جا رہی ہے، بہت زیادہ سپلٹ پائی جا رہی ہے. تو اس طرح کے ماحول کے اندر اس طرح کی تنقید کو عجیب بات نہیں ہے. بٹ اٹ از انٹائرلی مس پلیسڈ. مگر یہ والی تنقید بالکل بلا جواز ہے یہ والی. دیر از نتھنگ رانگ ان وٹ ہی سیڈ. اس میں جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا اس میں کوئی بات بھی غلط نہیں ہے. ان فیکٹ در حقیقت ہی اپیئرز ٹو ہیو گیون ہز اسٹیٹمنٹ ڈیپ تھاٹ. حقیقت یہ ہے کہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بیان دینے سے پہلے خوب اس پر سوچ و بچار کیا ہے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں. ایز ویل ایز اور ایسے ہی ڈیو لیگل ڈیلیجنس. ایسے ہی انہوں نے ڈیو لیگل ڈیلیجنس مطلب یہ ہے کہ قانونی طور پر خوب اس پر سوچ و بچار کی ہے. ڈیو ڈیلیجنس کا مطلب ہے خوب سوچ و بچار کی ہے، لیگل قانونی اعتبار سے. ہز اسٹیٹمنٹ ڈراز اسٹرینتھ فرام دا پاکستانی کانسٹیٹیوشن. ان کے اس بیان کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے تقویت ملتی ہے. آرٹیکل 257 آف دا کانسٹیٹیوشن کلیئرلی اسٹیٹس. جو ہمارے آئین کا آرٹیکل 257 ہے وہ واضح طور پر یہ بتاتا ہے when the people of the state of Jammu and Kashmir decided to accede to Pakistan. اس میں یہ لکھا ہوا کہ اگر جب جموں اور کشمیر کی ریاست کے لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے پاکستان کو تسلیم کرنا ہے، the relationship between Pakistan and that state shall be determined. تو پاکستان اور اس ریاست کا باہمی تعلق کو ڈٹرمن کیا جائے گا، اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اس کو طے کیا جائے گا ان اکارڈنس ود دا وشز آف دا پیپل آف دیٹ اسٹیٹ. اس ریاست یعنی جموں کشمیر کی عوام کی خواہشات کے مطابق. یعنی اگر عوام چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ آنا تو وہ آ سکتے ہیں. دس لیوز لٹل روم فار ایمبیگوٹی. اس بات سے کسی قسم کے ایمبیگوٹی کا کوئی گنجائش نہیں رہتی، کسی قسم کی شک ابہام کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا اس بیان سے. مسٹر خان اسٹیٹمنٹ از فلی کمپلائنٹ ود دا کانسٹیٹیوشن. عمران خان صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے بالکل مطابق ہے. کمپلائنٹ ود ان اکارڈنس ود، یہ کانسٹیٹیوشن کی بالکل مطابق ہے. اینڈ از ان فیکٹ ٹائمڈ ویل. اور در حقیقت یہ بڑے موزوں اور اچھے وقت پر یہ بیان دیا گیا ہے. ٹو سینڈ اے میسیج ٹو دا پیپل آف انڈیا ہیلڈ کشمیر، تاکہ جو انڈیا نے جس کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ان کے لوگوں کو یہ پیغام مل سکے، اینڈ اے جے کے اور آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ پیغام مل سکے دیٹ پاکستان ول رسپیکٹ دیئر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، کہ پاکستان ان کے خود مختاری کے حق کا احترام کرے گی پاکستان کی ریاست. دا پرائم منسٹر اسٹیٹمنٹ از آلسو اے ویلکم افرمیشن آف دا فیکٹ دیٹ. پرائم منسٹر کا بیان پرائم منسٹر کا جو بیان ہے وہ خوشائند ہے، مثبت چیز ہے، اور یہ اس بات کی دوبارہ تصدیق کر رہا ہے ان کا بیان دیٹ پاکستان ڈز ناٹ سی دا کشمیر ڈسپیوٹ ایز اے کنفلکٹ اوور ٹیریٹری.
کہ پاکستان جو کشمیر کا تنازع ہے وہ ایک علاقے، ایک رقبے کے اوپر اس کو وہ ایک تنازع نہیں سمجھتا. پاکستان نہیں سمجھتا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ ایک رقبے کے اوپر جسٹ ایک تنازع ہے. بٹ ان ٹرمز آف دا UN mandated رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن فار دا پیپل آف دا اسٹیٹ، بلکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ UN نے جو یہ حکم دیا ہے کہ بلکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ UN نے جو حکم دیا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو سیلف ڈٹرمنیشن یعنی از خود اپنے مقدر کا فیصلہ کرنا چاہیے، پاکستان تو ان کے رائٹ کو اس طرح سے لیتا ہے. At a time when India is trying its best to erase the Kashmiri identity، جس وقت انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے تشخص کو ختم کر دے by revoking the state's special status، کشمیر کی ریاست کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو منسوخ کر کے اینڈ انجینئرنگ ڈیموگرافک چینجز، اور جو اس کے ڈیموگرافک چینجز ہیں ان میں تبدیلی لا کر، ڈیموگرافک ہوتا ہے آبادیاتی، جو اس کی آبادی کے اندر تبدیلیاں لا کر، یعنی انڈیا سے بہت سارے لوگوں کو کشمیر میں آباد کیا جا رہا ہے، تو اس طرح سے جو زمینی حقائق ہیں مردم شماری کے وہ چینج کیے جا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ہندو اکثریت کو بنایا جائے. اٹ از کمینڈیبل دیٹ، یہ بات قابل ستائش ہے، دیٹ پرائم منسٹر ہیز ریٹریٹڈ پاکستان پرنسپل پوزیشن، کہ پرائم منسٹر نے پاکستان کے اصولی موقف کو بیان کیا ہے ان کلیئر ٹرمز، بڑے واضح طور پر، اینڈ ایشورڈ دا کشمیریز دیٹ، اور کشمیر کے لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا ہے، وائل پاکستان از اے پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ، کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو پاکستان ہے وہ تنازع کشمیر کے اندر ایک فریق ہے، اٹ از دا کشمیریز ہو ول ہیو دا فائنل سے، اصل بات یہ ہے کہ کشمیریوں کو ہی فائنل سے لیا جائے گا. ہیو اے سے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا حق ہونا، کسی کا حق ہونا. بات اٹ از دا کشمیریز ہو ول ہیو دا فائنل سے، بات یہ ہے کہ کشمیریوں کو ہی حتمی طور پر یہ اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ وہ فیصلہ کریں، بوتھ ان دا ریفرینڈم اینڈ آفٹر ورڈز، ریفرینڈم میں اور بعد کے اندر. ریفرینڈم میں کہ وہ کشمیر کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ، اس کا فائنل سے کشمیریوں کے پاس ہیں، اور اگر وہ لیٹ سے وہ پاکستان کے ساتھ اگر وہ جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر بوتھ ان دا ریفرینڈم اینڈ آفٹر ورڈز، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ریفرینڈم کے نتیجے کے اندر وہ پاکستان کو وہ جوائن کر لیتے ہیں، پاکستان کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے پاس یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اپنا انڈیپینڈنس لے سکتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں کشمیر کے لوگوں کے پاس ہی فائنل اتھارٹی ہے، وہی اس کا حق رکھتے ہیں کہ انہی کی بات کو مانا جائے. یوزفل فریزز اینڈ ایکسپریشنز، ہم نے جو یہ ایڈیٹوریل پڑھا ہے کشمیر کے اوپر، تو اس میں جو یوزفل ایکسپریشنز اور فریزز آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ایکسیڈ ٹو پاکستان، پاکستان کو ماننا. دا UN مینڈیٹڈ ریفرینڈم، جس ریفرینڈم کا UN نے حکم دیا ہے. برش اسائڈ ایلیگیشنز، الزامات کو نظر انداز کرنا. ایلیسٹ اے اسٹرانگ ریئیکشن فرام، اسٹرانگ ریئیکشن سخت رد عمل، ایلیسٹ پیدا کرنا، سخت رد عمل پیدا کرنا. ونز اٹرنس ڈیویٹس فرام، کسی آدمی کا جو بیان ہے وہ انحراف کرتا ہے. اماؤنٹ ٹو اے بیٹریل، بے وفائی کے مترادف ہونا. اسٹینڈ ان ونز وے، کسی کے راستے میں کھڑا ہو جانا. آپٹ فار انڈیپینڈنس، آزادی کے آپشن کو لے لینا. بمبارڈ ود کرٹیسزم، بہت زیادہ تنقید کرنا. انجیکٹ دا تھرڈ آپشن ان ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ، مسئلہ کشمیر میں تیسرا آپشن داخل کرنا. دا ایکیوٹ پولرائزڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ، شدید نوعیت کا مخالفت کا سیاسی ماحول. ڈیو ڈیلیجنس، مناسب احتیاط.
रूम फॉर एम्बिग्विटी, इबहम की गुंजाइश, कंप्लाइंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के मुताबिक, टाइम्ड वेल, मुनासिब वक्त है, द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद मुख्तारी का हक, अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर टेरिटरी, इलाके के ऊपर तनाज़ा, इरेज द कश्मीरी आइडेंटिटी, कश्मीरियों के तशख़्ख़ुस को मिटाना, ख़त्म करना, रिवोक द स्टेट्स स्पेशल स्टेटस, कश्मीर की रियासत के स्पेशल स्टेटस को मनसूख करना, इंजीनियर डेमोग्राफिक चेंजेस, आबादी के अदाद व शुमार में तब्दीलियाँ पैदा करना, तब्दीलियाँ गढ़ना, रीइटरेट पाकिस्तान प्रिंसिपल्ड पोजीशन, पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को दोहराना, अ पार्टी टू द डिस्प्यूट, तनाज़ा का फ़रीक, टू हैव अ से, हक रखना। ये जो आपके साथ मैंने ईडियम्स और एक्सप्रेशंस ये मैंने आपके सामने जो डिस्कस किए हैं, अगर आप इंग्लिश की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वाले जो यूज़फुल फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस हैं इनको आप रिपीट करें एट लीस्ट कोई 15 टाइम्स, मुख्तलिफ़ औकात के अंदर, मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट में ख़ुद भी रिपीट करें, साथियों को इनके मीनिंग बताएं, अपनी गुफ्तगू में इनको यूज़ करें। इस तरह से आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी इम्प्रूव हो जाएगी। जस्ट स्टडी कर लेना काफ़ी नहीं है, जो वोकैबुलरी की आइटम्स हैं उनको रिपीट करना भी मस्ट और नेसेसरी है। दूसरा यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि वोकैबुलरी लर्निंग का एक उसूल बताया जाता है कि अगर आप वर्ड्स को आइसोलेशन में यानी एक एक वर्ड को सीखेंगे तो ये चांसेस ये हैं बहुत ज़्यादा कि वो वोकैबुलरी आपको याद नहीं रहेगी, बहुत जल्द वो वोकैबुलरी आप भूल जाएंगे। मसलन अगर आपको ये अल्फाज दिए जाएँ एक्सीड, मैंडेटेड, ब्रश असाइड, एलिसिट, डिविएट्स, अगर ये जस्ट अल्फाज दिए जाएं तो इनके मीनिंग्स तो बंदे को बहुत मुश्किल से याद होते हैं अगर इनको आइसोलेशन में लें। अगर आपको ईडियम्स में, फ्रेजेस में, एक्सप्रेशंस में अगर आप अल्फाज को याद करते हैं, किसी कंटेक्स्ट में याद करते हैं, तो फिर इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वोकैबुलरी आपको याद रह जाएगी। और फर्दर ये कि वोकैबुलरी को रिपीट करना, जैसे मैंने कहा कि 15 बार और 15 बार एटलीस्ट उसको रिपीट किया जाए मुख्तलिफ़ कंटेक्स्ट के अंदर।